مٹی میں مل گئے ارادے یزید کے، لہرا رہا ہے آج بھی پرچم حسین کا۔ دوستو، آج ہم آپ کو کربلا کی اس داستان درد کو سنانے جا رہے ہیں جس نے نہ صرف زمین کو خون سے رنگا بلکہ آسمانوں کو بھی گواہ بنایا۔ یہ کہانی صرف تلواروں کی نہیں بلکہ زہر سے شروع ہوتی ہے جو امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا گیا۔ یہ کہانی اس بھائی کی ہے جس نے امت کو بچانے کے لیے زہر پیا، اور اس بھائی کی جس نے دین کو زندہ رکھنے کے لیے اپنا خون بہایا۔ یہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانی کی کہانی ہے جو قیامت تک ہر دل میں زندہ رہے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت جن کی عدالت زمین پر تھی اور ان کا عمل آسمانوں تک پہنچتا تھا۔ وہ مسجد کوفہ میں محراب میں سجدے کی حالت میں ایک زہر آلود تلوار کا شکار ہو گئے۔ 21 رمضان 40 ہجری کو جب یہ واقعہ ہوا تو امت لرز اٹھی۔ مدینہ کی گلیاں سسکیوں سے بھر گئی مگر حق کا وارث باقی رہا۔ امام حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے، رسول خدا نے فرمایا تھا، حسن اور حسین میرے جگر کے ٹکڑے ہیں، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت سنبھالی اور 12,000 جانثاروں کے ساتھ لشکر ترتیب دیا، مگر دشمن صرف سامنے نہیں تھا، وہ اندر بھی تھا۔ معاویہ جو حق کا دشمن تھا، اس نے چال چلی، اس نے امام حسن کے سپر سالار عبداللہ بن عباس کو راتوں رات خرید لیا۔ وہ اپنی فوج لے کر معاویہ کے کیمپ میں شامل ہو گئے۔ اس کے بعد امام حسن پر ان کی اپنی ہی فوج میں سے کسی نے خنجر سے حملہ کیا۔ امام بچ گئے مگر یہ سازش امت کی اندر کی منافقت کو اجاگر کر گئی۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے امت کو فتنے اور خون ریزی سے بچانے کے لیے معاویہ کے ساتھ صلح کا فیصلہ کیا۔ یہ صلح ان کی کمزوری نہیں بلکہ امت کی حفاظت کا ثبوت تھی۔ صلح کی شرطیں تھیں، معاویہ قرآن اور سنت پر عمل کرے گا، وہ خود کو امیر المومنین نہیں کہلوائے گا، اہل بیت پر ستم بند ہوگا، امام حسن یا امام حسین پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی، خلافت امام حسن کے بعد اہل بیت کو لوٹائی جائے گی، معاویہ اپنے بعد کسی کو ولید عہد نہیں بنائے گا، خاص کر یزید کو۔ معاویہ نے ساری شرطیں تسلیم کر لی مگر اس کے دل میں زہر چھپا تھا۔ چند مہینوں بعد اس نے منبر پر کھڑے ہو کر اعلان کیا، میں نے صلح صرف اختیار کے لیے کی تھی، میں کسی شرط کو نہیں مانتا اور یزید کو ولی عہد بناتا ہوں۔ یہ عہد شکنی تھی جس نے کربلا کی بنیاد رکھی۔ معاویہ جانتا تھا کہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو تلوار سے نہیں ہرا سکتا۔ اس نے زہر کی چال چلی۔ امام حسن کی جوزہ جدہ بنت اشعث بن قیس کو لالچ دیا گیا۔ معاویہ نے اسے پیغام بھیجا، اگر تم حسن کو زہر دے دو تو میں تمہاری شادی یزید سے کرواؤں گا، تمہیں سونا، محل اور غلام ملیں گے۔ جدہ جو دنیا کی لالچ میں اندھی اور اندر سے منافق تھی، اس نے یہ سازش مان لی۔ اس نے ایک دن دودھ یا شہد کے پیالے میں زہر ملا کر امام کے سامنے پیش کیا۔ جیسے ہی امام حسن نے پہلا گھونٹ پیا، ان کا چہرہ زرد ہو گیا، جسم لرزنے لگا، جگر جلنے لگا، وہ اٹھ نہ سکے، پسینہ بدن کو بھگو گیا اور قے کے ساتھ ان کے جگر کے ٹکڑے نکلنے لگے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ 70 سے زیادہ ٹکڑے نکلے۔ ان آخری لمحوں میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بھائی کے سرہانے بیٹھے تھے، ان کا ہاتھ تھامے وصیت سن رہے تھے۔ بیوی زینب اور اہل بیت پاس بیٹھے رو رہے تھے۔ امام حسن نے بھائی حسین کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، اگر امت اجازت دے تو مجھے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس دفن کرنا، جہاں میرے نانا ماں فاطمہ اور بابا علی کی خوشبو ہے، مگر اگر فتنے کا اندیشہ ہو تو مجھے جنت البقیع میں دفن کر دینا، میں نہیں چاہتا کہ میرے سبب امت میں خون بہے۔ بھائی حسین، میرا صبر تمہاری تلوار بنے گا، میں نے امت کے خاطر خاموشی سے زہر پیا، تم حق کے لیے خون بہانا۔ قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کا ساتھ لے جانا، وہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، تمہاری کربلا کی امانت ہے۔ 28 صفر 50 ہجری کو امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی روح پرواز کر گئی۔ مدینہ ماتم کدا بن گیا، جنت البقیع کی خاموش بی بی زینب، بی بی ام کلثوم اور اہل بیت کی خواتین جنازے کے ساتھ تھیں، مگر جیسے ہی جنازہ روضہ رسول کے قریب پہنچا، بنو امیہ کے حکم پر مدینہ کی گلیوں میں تیر برسائے گئے۔ پہلا تیر
مروان بن حکم کے آدمیوں کی طرف سے آیا۔ امام حسین نے غصے سے دیکھا اور فرمایا، حسن کے جنازے پر تیر برسانے والوں، تم نے یہ بھی نہ سوچا کہ یہی چہرہ نبی چومتے تھے۔ تیر جنازے کی چارپائی کو چیرتے گئے، خون کفن پر لگتا گیا۔ آخر کار امام حسین نے جنازہ واپس موڑ لیا اور امام حسن کو جنت البقیع میں دفن کیا۔ زمین تھر تھرا اٹھی، آسمان خاموش ہو گیا۔ جدہ بنت اشعث جس نے امام حسن کو زہر دیا، اس کو لگا کہ وہ یزید کی ملکہ بنے گی۔ اس نے معاویہ کو پیغام بھیجا، میں نے حسن کو زہر دے دیا، اب وعدہ پورا کرو۔ معاویہ نے ہنستے ہوئے جواب دیا، جسے اپنے شوہر سے وفا نہ ہو سکی، میں کیسے اعتبار کروں کہ وہ یزید کی وفادار ہوگی؟ اسے مال دے کر شام کے ایک ویران حصے میں پھینک دیا گیا۔ وہاں ذلت، بیماری اور بے بسی نے اس کا پیچھا کیا۔ چند سال بعد وہ پاگلوں کی طرح مر گئی، جہاں لوگ بد دعائیں دیتے ہوئے گزرتے تھے۔ لعنت اس پر اور ہر اس سازش پر جو اہل بیت کے خلاف ہو۔ معاویہ کی موت کے بعد یزید نے حکومت سنبھالی۔ اس نے مدینہ کے گورنر ولید کو حکم دیا، حسین سے بیعت لو ورنہ ان کا سر لے لو۔ ولید نے خط پڑھ کر سنایا۔ امام حسین کی آنکھوں میں غصہ نہیں بلکہ نانائے رسول کا جلال تھا۔ انہوں نے فرمایا، یزید جیسے فاسق فاجر کی بیعت حسین نہیں کر سکتا۔ وہ شراب پیتا ہے، نماز چھوڑتا ہے، فسق و فجور میں مبتلا ہے، ایسا شخص خلیفۃ المسلمین کیسے ہو سکتا ہے؟ کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ 28 رجب 60 ہجری کو امام حسین مکہ پہنچے۔ لوگوں نے ان کا استقبال کیا۔ کوفہ، بصرہ اور دوسرے علاقوں سے خطوط آنے لگے، آئیے حسین، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ امام نے حج کی تیاری شروع کی، مگر یزید نے مکہ میں قاتل بھیجے جنہوں نے حاجی کا لباس پہن کر طواف کے دوران امام کو قتل کرنے کی سازش رچی۔ امام نے فرمایا، میں نہیں چاہتا کہ حرم خدا کی حرمت پامال ہو، لہٰذا حج کو عمرہ میں بدل کر 8 ذوالحجہ کو امام نے کوفہ کی طرف روانگی کا اعلان کیا۔ اس سے پہلے امام نے اپنے وفادار بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا تاکہ وہ حالات کا جائزہ لے۔ کوفہ والوں نے ہزاروں کی تعداد میں مسلم کی بیعت کی اور کہا، ہم یزید کے خلاف ہیں، ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے۔ مسلم نے امام حسین کو خط لکھا، مولا آئیے، یہاں دل بھی آپ کے ساتھ ہے، زمانے بھی، مگر یزید نے کوفہ کا گورنر بدل کر ابن زیاد کو مقرر کیا۔ اس نے خوف، قتل اور رشوت سے کوفہ والوں کو خاموش کر دیا۔ کوفہ والوں نے مسلم بن عقیل کو تنہا چھوڑ دیا، انہیں دارالامرہ کی چھت سے گرا کر شہید کر دیا۔ ان کا سر کاٹ کر یزید کو بھیجا گیا۔ شہادت سے پہلے مسلم نے آخری پیغام لکھا، مولا حسین، کوفہ بدل گیا۔ جب امام کا قافلہ جل کے مقام پر پہنچا تو ایک شخص نے خبر دی، مولا مسلم بن عقیل اور ہانی بن عروہ شہید کر دیے گئے۔ کوفہ اب آپ کے لیے ویسا نہیں رہا۔ امام کا چہرہ زرد ہو گیا، قدموں میں لرزش آئی اور انہوں نے فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مسلم نے ہمیں بلایا اور اپنی جان قربان کر کے ہمارا راستہ واضح کر دیا۔ امام نے قافلے والوں کو جمع کیا اور فرمایا، جو واپس جانا چاہیں جا سکتا ہے، میری طرف سے کوئی زبردستی نہیں ہے۔ کئی لوگ واپس چلے گئے مگر جو رہے وہ وہی تھے جنہیں تاریخ نے اصحاب حسین کہا۔ امام نے گھوڑے کی لگام تھامی اور فرمایا، اب ہمارا راستہ کربلا کی طرف ہے۔ زمین خاموش تھی مگر آسمان چیخ اٹھا کہ قربانی کا قافلہ چل پڑا۔ 2 محرم 61 ہجری کو امام حسین کا قافلہ کربلا کی بنسر زمین پر روکا گیا۔ حر بن یزید ریاحی یزیدی لشکر کا کمانڈر نے قافلے کو گھیر لیا۔ امام نے فرمایا، میں جنگ کے لیے نہیں آیا، اگر تمہیں میرا آنا برا لگے تو میں واپس چلا جاؤں گا۔ مگر حر نے کہا، مجھے حکم ہے، نہ آپ کو واپس جانے دوں نہ آگے بڑھنے دوں۔ امام نے مٹی اٹھا کر سونگھی اور فرمایا، یہی وہ سرزمین ہے جہاں ہمارا خون بہے گا، جہاں سکینہ پیاسی سوئے گی، جہاں عباس کے بازو کاٹے جائیں گے۔ 7 محرم کو عمر بن سعد کی فوج نے نہر فرات پر قبضہ کر لیا اور امام حسین و ان کے اہل بیت پر پانی بند کر دیا۔ بچوں کی پیاس چیخوں میں بدلنے لگی۔ بیوی سکینہ کی ہچکیاں اور خیموں کی خاموشی کربلا کی فضا میں گونج رہی تھی۔ حر نے یہ ظلم دیکھا، اس کا دل کانپ اٹھا۔ وہ یزیدی لشکر کا کمانڈر تھا مگر دل سے یزیدی نہیں تھا۔ جب اس نے بی بی سکینہ کی پیاس، عباس کی خاموشی اور امام کی سجدہ ریز نگاہیں دیکھی
تو اس کا ضمیر جاگ اٹھا، وہ تلوار گرا کر امام کے خیمے کی طرف بڑھا، ان کے قدموں میں گرا اور بولا، مولا کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ امام نے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا، پھر تو آزاد پیدا ہوا اور آج تو واقعی آزاد ہو گیا۔ 10 محرم 61 ہجری کو کربلا میں عاشور کا سورج طلوع ہوا۔ امام حسین نے رات عبادت میں گزاری اور صبح اہل بیت کو جمع کیا۔ فرمایا، آج اللہ کو تم سے وہ قربانی منظور ہے جس کی مثال قیامت تک نہ ملے گی۔ یزیدی لشکر 3000 سے زیادہ تھا، جبکہ حسینی قافلہ صرف 72 وفاداروں کا تھا۔ امام نے بار بار صلح کی پیشکش کی، مگر عمر بن سعد نے حملے کا حکم دے دیا۔ ایک ایک کر کے اصحاب میدان میں اترے اور شہید ہوتے گئے۔ پھر امام کے جوان بیٹے علی اکبر آئے، ان کا چہرہ رسول کا عکس تھا۔ امام نے فرمایا، اے اللہ، اس جوان کو جنگ میں اتارتا ہوں جو تیرے رسول سے چہرہ، گفتار اور کردار میں سب سے زیادہ مشابہ ہے۔ علی اکبر نے بے شمار یزیدیوں کو جہنم رشید کیا، مگر پیاس نے انہیں نڈھال کر دیا۔ امام نے ان کی زبان کو اپنی زبان سے تر کیا اور فرمایا، بیٹا کچھ دیر بعد نانائے رسول تجھے سیراب کریں گے، مگر ایک نیزہ ان کے سینے میں پیوست ہوا۔ امام دوڑے، علی اکبر کو گود میں اٹھایا اور کہا، جوان بیٹے کا جنازہ باپ اٹھائے، اس سے بڑھ کر قیامت کیا ہوگی؟ پھر امام حسن کے 13 سال کے بیٹے قاسم آئے، ان کا چہرہ چاند سا، دل شیر سا تھا۔ امام نے پہلے انکار کیا، مگر قاسم نے اپنے والد کی وصیت پیش کی، چاچا حسین جب کربلا کا دن آئے میرے بیٹے قاسم کو قربانی کا موقع دینا۔ امام کے آنسو بہنے لگے۔ قاسم نے شجاعت کے جوہر دکھائے، مگر دشمنوں نے گھیر لیا۔ ایک یزیدی نے گھوڑے کی لگام کاٹ دی۔ قاسم زمین پر گرے اور پکارا، چاچا السلام علیکم۔ امام نے ان کا کٹا ہوا بدن گود میں لیا اور فرمایا، بیٹا تیرے قتل کے بعد حسین پر موت بھی ہنسے گی۔ اور بی بی زینب کے بیٹوں اون اور محمد نے ماں کی اجازت لے کر میدان میں قدم رکھا۔ دونوں کی عمر کم تھی مگر ہمت بلند۔ محمد نے نعرہ لگایا، میں نواسے حسن ہوں جس نے معاویہ سے صلح کی مگر یزید سے ذلت کی صلح نہیں۔ وہ شہید ہو گئے۔ پھر اون آئے جنہوں نے بھائی کی لاش دیکھی مگر قدم پیچھے نہ ہٹے، وہ بھی شہید ہو گئے۔ امام نے ان کی لاشیں خیمے میں لائی۔ بی بی زینب نے آنسو نہ بہائے بلکہ آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، اے اللہ، زینب کی قربانی قبول فرما۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ امام کے علمدار نے بیوی سکینہ کی پیاس دیکھی اور اجازت مانگی۔ امام نے کہا، عباس تم گئے تو خیمے بے سہارا ہو جائیں گے، مگر عباس نے عرض کی، مولا لشکر ختم ہو چکا، اب بیوی سکینہ کی پیاس باقی ہے۔ وہ نہر فرات تک پہنچے، مشکیزہ بھرا مگر پانی لبوں تک لے جا کر ڈھیل دیا، کیونکہ حسین اور سکینہ پیاسے تھے۔ یزیدیوں نے ان کے دونوں بازو کاٹ دیے۔ عباس نے مشکیزہ دانتوں میں پکڑا مگر ایک حملے میں وہ زمین پر گرے اور پکارا، یا آقا حسین السلام علیکم۔ امام نے کہا، عباس اب میرا کمر بند ٹوٹ گیا۔ یہ وہ عباس ہیں جنہیں باب الحوائز کہا جاتا ہے، جنہوں نے پانی کو بھی وفا سے کھائی۔ بیوی رباب کی پکار پر امام نے 6 ماہ کے علی اصغر کو گود میں لیا اور یزیدی لشکر سے سامنے آئے۔ انہوں نے کہا، اگر مجھ سے دشمنی ہے تو اس معصوم پر رحم کرو، مگر حرملہ نے 3 نوکوں والا زہر آلود تیر چلایا جو علی اصغر کے گلے میں لگا۔ امام کے ہاتھوں سے بھر گئے۔ انہوں نے خون آسمان کی طرف اچھالا اور فرمایا، اے زمین گواہ رہنا، آسمان تو بھی گواہ رہنا، حسین نے علی اصغر کو قربان کر دیا۔ یہ وہ تیر تھا جس نے انسانیت کا دل چیر دیا۔ جب سارے ساتھی شہید ہو گئے، امام حسین اکیلے میدان میں اترے۔ بی بی زینب اور سکینہ نے روکا مگر امام نے کہا، یہ کربلا کی تقدیر ہے۔ ان کے جسم پر 70 سے زیادہ زخم تھے۔ ہر زخم کے ساتھ وہ فرماتے، اے نانا دیکھ لیجئے، حسین نے وعدہ پورا کر دیا۔ سجدے کی حالت میں شمر نے خنجر سے ان کا سر تن سے جدا کیا۔ خیموں کو آگ لگا دی گئی، بچوں کو زنجیروں میں جکڑا گیا اور بیویوں کے سروں سے چادریں چھین لی گئی۔ قافلہ کوفہ اور پھر شام لے جایا گیا۔ بی بی زینب نے ہر جگہ حق کی آواز بلند کی۔ یزید کے دربار میں جب امام حسین کا سر لایا گیا، بی بی سکینہ نے اسے گود میں لیا اور روتے ہوئے کہا، بابا آپ نے کہا تھا سکینہ کو تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ اسی رات قید خانے میں بی بی سکینہ کی سانسیں تھم گئی۔ ان کی لاش کو چٹائی میں لپیٹ کر دفن کیا گیا۔ یزید نے ظاہری جیت حاصل کی مگر اس
اس کا انجام خوفناک تھا۔ وہ شراب میں ڈوبا، ندامت میں تڑپتا رہا اور ایک کتے کی طرح مر گیا۔ شمر جس نے امام کا سر کاٹا، پاگل خانے میں تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ ہرملہ جس نے علی اصغر کو تیر مارا، اس کو تیروں اور آگ میں جلا دیا گیا۔ کوئی بھی ظالم اللہ کے قہر سے نہ بچ سکا۔ جب قافلہ مدینہ لوٹا تو بی بی زینب نے زمین سے لپٹ کر کہا، اے مدینہ، تیرا لال لوٹ کر نہ آیا۔ امام زین العابدین نے مسجد نبوی میں خطبہ دیا، ہم وہ ہیں جن کے سروں پر قرآن نازل ہوا۔ تم نے سنا ہوگا حسین کی شہادت کا ذکر، مگر جو ہم پر گزری وہ زبان بیان نہیں کر سکتی۔ پیارے دوستو، یہ کربلا کی داستان ہے جو صبر، قربانی اور حق کی مثال ہے۔ اگر یہ بیان آپ کے دل کو چھو گیا تو کمنٹ میں لبیک یا حسین لکھے۔ امام حسین آج بھی زندہ ہیں۔ السلام علیکم اور سلام ہو کربلا والوں پر۔ بی بی زینب، بی بی سکینہ، حضرت عباس، علی اکبر اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر سلام ہو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔